ہر قسم کے درود و سلام نبی محترم شفیع محتشم آقا کل ختم رسول دانا سبل احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد اسلام نے عورت کو بڑی عزت، بڑا مرتبہ اور بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ جتنی عزت عورت کو اسلام نے دی ہے نہ اس سے پہلے کبھی عورت نے سنی تھی اور نہ قیامت تک دوبارہ سنے گی۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے بیٹی کا باپ ہونا لوگ آر کا باعث سمجھتے تھے، گناہ اور جرم سمجھتے تھے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کی 4 بیٹیاں ہوں یا 4 بہنیں اس کے ذمے لگ جائیں، والد بوڑھا بیمار ہو جائے یا انتقال کر جائے، 4 بیٹیاں یا 4 بہنیں اس کے ذمہ داری میں آ جائیں، وہ انہیں پڑھائے، اچھا ادب سکھائے، عزت کے ساتھ رخصت کر دے۔ محبوب نے فرمایا جس طرح میری یہ 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں اس طرح میرے ساتھ جڑ کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ صحابی نے عرض کی حضور اگر بیٹیاں 4 نہ ہوں 3 ہوں، فرمایا اللہ پھر بھی یہی درجہ عطا کرے گا۔ ایک صحابی نے کہا حضور اگر 2 ہوں، تو میرے قریب نے فرمایا بھائی اگر 1 بھی ہو تو اللہ پھر بھی یہی شان عطا فرمائے۔ بیٹی کو میرے محبوب نے فرمایا میں حکم دیتا ہوں باپ کو کہ جب گھر میں تحفہ لے کے آئے، بیٹا بھی بیٹھا ہو بیٹی بھی بیٹھی ہو، تو پہلے بیٹی کو دے۔ میرا حکم ہے باپ کے لیے، بیٹا بھی ہو بیٹی بھی ہو، جب دینے لگے تو پہلے بیٹی کو پہلے دے، اس کو پہلے عطا کرے، اس کے ساتھ پیار زیادہ کرے، بیٹی کو عزت دی۔ میرے حبیب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو باپ کے ذہن میں تھوڑا خیال آتا ہے کہ اللہ جانے کیا بنے گا۔ میرے کریم رسول نے فرمایا رب کریم حضرت جبریل کو بھیجتا ہے، بیٹی کے سرانے کھڑے ہو کے کہتے ہیں بیٹی کے باپ فکر نہ کرنا، اس کے معاملے میں اللہ تیری مدد فرمائے گا، رب تیری مدد کرے گا اس کے معاملے میں جب بیٹی آتی ہے۔ میرے بھائی یہ اعزاز میرے رسول نے عطا فرمایا، بہن کو بیٹی کو، اور بات بیوی کی آئی تو میرے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غریب ہوں، صدقے نہیں کر سکتا، سخاوت نہیں کر سکتا۔ جب سخاوت کی فضیلتیں سنتا ہوں دل میرا بڑا چٹکیاں لیتا ہے کہ میرے پاس بھی پیسے ہوتے تو میں اللہ کے راستے میں دیتا۔ حضور نے فرمایا تو حلال کی روزی کما کے اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دے، اللہ تجھے سخاوت کرنے کا درجہ عطا فرمائے گا، اللہ تجھے بڑی سخاوت کے درجے اللہ تجھے دے گا۔ تو اس کی اور کیا لفظ ہیں حدیث پاک میں، خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ۔ فرمایا حاجی بھی اچھے، نمازی بھی اچھے، صوفی بھی اچھے، درویش بھی اچھے، سارے ہی اچھے، لیکن میں سب سے زیادہ اچھا اسے سمجھتا ہوں جس کا اپنی بیوی کے ساتھ سلوک اچھا ہے، جس کا اپنی بیوی کے ساتھ نرم رویہ، جس کا اپنی بیوی۔ اور کیا ارشاد فرمایا وانا خیرکم لأہلہ۔ گھر جا کے پتہ کر لو میری 9 بیویاں ہیں اس وقت جو موجود ہیں، فرمایا میرا ان سب کے ساتھ سلوک اچھا ہے، ساری میرے سلوک سے مطمئن۔ میرے بھائی حضور نے اعزاز دیا بہن کو، بیٹی کو، بیوی کو، عورت کو، اور ماں کے معاملے میں تو کمال کر دی۔ میرے کریم نے فرمایا جنت تھی 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس۔ میرے محبوب فرماتے ہیں جب رب نے مجھے اختیار دیا تو میں نے وہ جنت وہاں سے کھینچی اور ماں کے قدموں کے نیچے لا کے رکھ دی، وہاں سے کھینچ کے غوث الزمان، قطب الدرام، محدث اعظم، مفسر اعظم، شیخ الکل، شیخ طریقت، ولی وقت بھی اگر جنت اس نے ڈھونڈنی ہوگی تو اسے اپنی ماں کے قدموں کے نیچے سے ملے گی۔ اتنا بڑا اعزاز بھی کو دے گا، اتنا بڑا اعزاز بھی کو دے گا جو میرے رسول نے عطا فرمایا ہے۔ ماں ہوتی ہے، وہ ولی وقت کے لیے، غوث وقت کے لیے بھی اگر اس نے جنت لینی ہے تو اسے ماں کے قدموں کے نیچے سے ملے گی۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے عورت کو اعزاز دیا، فضیلت دی، عظمت عطا فرمائی، اور ایسے نہیں رکھا حبیبی کو۔ میرے حبیب پاک نے فرمایا جب عورت کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے پیدا ہونے والا تو اللہ اسے اتنا ہی ثواب دیتا ہے جتنا تلوار لے کے میدان میں جہاد کرنے والے مجاہد کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اگر دوران ولادت عورت انتقال کر جاتی ہے، فوت ہو جاتی ہے، تو میرے حبیب نے فرمایا وہ ایسے نہیں گئی
وہ اپنے بچے کی ولادت کے موقع پہ گئی ہے تو اللہ اسے شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا. ہر موقع پر بیویاں حاضر خدمت ہوئیں. نبی پاک نے فرمایا جو آدمی اذان سنے اور جس طرح مؤذن کلمے کہے اسی طرح کے کلمات دہرائے تو اللہ تعالیٰ مردوں کو 1,00,000 نیکی کا ثواب دے گا اذان کا جواب دینے پہ. بیویاں آ گئیں کہنے لگی حضور یہ تو مردوں کا ثواب ہے تو ہم تو پیچھے رہ گئیں. میرے حبیب نے فرمایا گھروں کے اندر رہنا، اذان کا جواب دینا، مردوں کو 1,00,000 نیکی ملے گی. تمہارے نبی کا وعدہ ہے تمہیں 2,00,000 نیکی عطا فرمائی جائیں، تمہیں ڈبل ثواب ملے گا. شرط کیا ہے؟ گھروں کے قرآن مجید سورہ احزاب آیت نمبر 33 اللہ فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. اے میرے محبوب کی ازواج، یہ حضور کی ازواج کے وسیلے سے ساری عورتوں کو پیغام ملا. کہا اے بیویوں اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو. کہاں رہو؟ گھروں کے. بیویوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے. میری مائیں بہنیں بیٹیاں بچیاں سمجھتی نہیں بات کو، دھوکہ دیا جاتا ہے. کہتے ہیں لو مولوی دقیانوس ہو گیا ہے، یہ صوفی دقیانوس ہے، یہ کہتا ہے بی بی گھر کے اندر قید ہو کے رہے. پردہ تو قید کا نام ہے، وہ گھر کے اندر قید. بی بی صرف ماں بن سکتی ہے، وہ وزیر مملکت نہیں بن سکتی. اور صرف دیکھو نا وہ امریکہ سے نعرہ لگ رہا ہے کہ بی بی صرف بیوی بن سکتی ہے، وہ وزیر نہیں بن سکتی. بی بی صرف بہن بن سکتی ہے، وہ صدر نہیں بن سکتی. پوری امریکہ کی تاریخ نکال کے مجھے بتلاؤ آج تک کتنی بیویوں کو صدر بنایا انہوں نے؟ بتلاؤ کتنی بیویوں کو صدر. کیا تماشا ہے؟ دھوکہ دیا عورت کو، اور عورت اس دھوکے میں ان کی پتہ نہیں آئی کہ نہیں ہماری آ گئی ہے. عورت وزیر نہیں بن سکتی. بتاؤ اس وقت جو امریکہ کی کابینہ ہے اس میں کتنی عورتیں وزیر ہیں؟ اس وقت جو لندن کی کابینہ اس کی ٹونی بلیئر وزیر اعظم گزرا ہے برطانیہ کا، اس کی بیوی کی سگی بہن کلمہ پڑھ گئی. سگی بہن کلمہ پڑھ گئی. اس سے بیویوں نے پوچھا تو کلمہ پڑھ کیوں کلمہ پڑھ گئی ہے؟ کیا چیز پسند آئی ہے تجھے اسلام میں؟ تو کہنے لگی جو پردہ مسلمانوں کے نبی نے اپنی ماننے والی عورتوں کو دیا ہے وہ پردہ بتا گیا ہے کہ اگر عورت کی کوئی عزت ہے تو بی بی فاطمہ کے بتائے ہوئے پردے میں ہے. یہ حال موقع پہ زندہ موجود ہے عورت. اس نے 2 جلدوں میں کتاب لکھی ہے پردے کی اہمیت کی. 2 جلدوں میں. ہمارے ہاں مصیبت بنی ہوئی ہے، عورت ان کے چکر میں آ گئی ہے. وہ تو تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں، وہ تو تمہیں تباہ کر رہے ہیں. وہ بی بی جو گھر میں بیٹھی تھی تو میں نے کہا کہ وقت کا ولی غوث کتب اس کو حکم تھا کہ جا کے ماں کے پیروں میں بیٹھ، وہاں تجھے جنت ملے گی. وہ بیٹی جو باپ تھکا ماندہ گھر سے باہر آیا تھا اور محنت کی کمائی کما کے لایا تھا، اس کو حکم تھا کہ پہلا لقمہ بیٹی کے منہ میں دینا، بہن کے منہ میں دینا. اور وہ خامد جس کو حکم دیا گیا تھا کہ تو باہر سے تھک کے آیا ہے، چور ہو کے آیا ہے، اگر گھر میں تیری بیوی پھر بھی کوئی رویہ غلط کرے تو مدینے کے حبیب نے کتنا نرمی دی بیویوں کے حق میں. فرمایا یہ عورت ٹیڑھی لکڑی ہے، اسے اللہ نے عقل ہی تھوڑی دی ہوتی ہے، اگر کبھی بگڑ جائے تو نرمی کا مظاہرہ کر، ٹیڑھی کے ساتھ ہی گزارا کر، اللہ تجھے اجر عظیم عطا فرمائے گا. میرے حبیب نے کس قدر عورتوں کو اہمیت دی، کتنی فضیلت دی، کتنے ان کے بارے میں نرمی رکھی. اور عورت کو کہا جاتا ہے تو باہر نکل، باہر آ دیکھ تیرے لیے کیا. کالج میں پڑھتا تھا، امتحانات کے دن تھے تو بس میں اسٹوڈنٹ گھس جاتے ہیں. ہم 8-10 لڑکے بس کے اندر گھس گئے تو لڑکیاں کہنے لگی ہمیں بھی بٹھاؤ. وہ جو کنڈکٹر تھا بس کا اس نے کہا کہ بیٹی بہن لڑکے آ گئے ہیں تو تم اس طرح کرو، تم نہ جاؤ، تم پچھلی بس میں آ جانا. لڑکیاں زور زور سے بولنے لگی، کہنے لگی ہمارے برابر کے حقوق ہیں، لڑکے بٹھائے ہیں تو ہمیں بھی بٹھاؤ، حقوق جو برابر کے ہمیں بھی بٹھاؤ. اب وہ مجبور ہو گیا، پیچھے ہٹ گیا. وہ 8-10 لڑکیاں بھی چڑھ آئیں. لڑکے سیٹوں میں بیٹھے ہوئے تو کہنے لگے اٹھو، شرم نہیں آتی، لیڈیز کو عزت دو، جگہ دو. تو ایک نوجوان بیچ میں سے بولا، کہنے لگا تمہارے برابر کے حقوق ہے، ہم کھڑے ہو کے جا سکتی ہیں، تم نہیں جا سکتی. برابر کے حقوق ہیں تو جبر بھی برابر کا برداشت کرو. چپ کر گئی. کہنے لگے آج کے بعد یہ نہ کہنا برابر کے حقوق ہے، آج کے بعد یہ کہنا کہ عورتوں کی عزت کے حقوق ہے. برابر کے حقوق مانگنے میں اس کی کمزوری ہے. عزت کے حقوق، بینک میں بیویاں بل جمع کرانے آتی ہیں تو انہیں عزت کا حق ملتا ہے، عزت کا. وہ کلرک صاحب جو پتہ نہیں کس طرح کسی سے بولتے ہیں وہ بھی بیویوں کا بل پہلے جمع کرتے ہیں. بس کے اندر بھی بیوی کو عزت ملتی ہے. ایک سمجھدار آدمی، بزرگ آدمی، پڑھا لکھا آدمی بیٹھا ہے بس پہ تو بیوی چڑھی ہے تو عزت کا حق ہے. اٹھ گیا، کہنے لگا اپا جی بہن جی آپ یہاں آ جائیں.
بی بی عزت کا حق مانگے گی تو بچے گی، برابر کا حق مانگے گی تو ٹھیک ہے، لائن میں لگ جائے، جہاں سارے کھڑے ہیں وہ بھی کھڑی رہے، اگر بس میں مرد کھڑا ہے تو عورت بھی کھڑی رہے۔ برابر کے حقوق مانگنے میں عورت کو نقصان ہے، برابر کے حقوق مانگنے میں عورت کے لیے تکلیف ہے، عورت کے لیے نقصان ہے۔ ہاں اگر عزت کا حق مانگے گی تو پھر اس کو اللہ وقار عطا فرمائے گا، پھر اللہ اس کو بلندی عطا فرمائے گا۔ میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورت کو جو حق دیا وہ عزت والا حق دیا ہے، عورت کو جو حضور نے حقوق دیے وہ وقار والے۔ ایک بات مجھے بتلائیے، ایک بی بی ایم ایس سی اس نے پاس کر لیا، ایم کام کر لیا، ایم اے کے بعد ایم بی اے کر لیا، بڑی تعلیم حاصل کی، وہ ایئر ہوسٹ بن گئی، یوں سمجھ لیں 1 لاکھ روپیہ ماہانہ اس کی تنخواہ ہے۔ وہ گھر سے نکلتی ہے، وہ کہتی ہے میں جہاز کے اندر ایئر ہوسٹ ہوں، وہ کہتی ہے میں تو اتنے پیسے کماتی ہوں، مجھے خامن کی کیا عادت ہے۔ اب 2 عورتیں ہو گئی، ایک بی بی گھر میں رہتی ہے، اس کا خامن تھکا رہا ہے، اس کا بیٹا اسکول سے آیا ہے، خامن کام سے آیا ہے، چھوٹا بیٹا انتظار کر رہا تھا کہ سارے آئیں گے تو کھانا کھائیں گے۔ اب وہ خامن آیا تو اس نے آتے کہا منہ ہاتھ دھو لے، میں کھانا چنتی ہوں۔ دسترخوان بچھایا، اس نے کھانا رکھا ہے، اس کا بیٹا بھی کھانا کھا رہا ہے، اس کا بھائی بھی کھانا کھا رہا ہے، اس کا شوہر بھی کھانا کھا رہا ہے، وہ ان کو کھانا کھلا رہی ہے۔ اب کسی موقع پر اس کا بیٹا بولتا ہے، کہتا اماں فلاں چیز بھی چاہیے، اماں ڈانٹ دیتی، کہتی چپ کر مل جائے گی۔ خامن کہتا ہے فلاں چیز کیوں نہیں پکی؟ تو کہتی ہے جناب کیا بتاؤں آپ کو، گیس ہی نہیں ہے صبح کی۔ کبھی وہ کہتی ہے آپ چلے جاتے ہیں، آپ کو یہ تو فکر ہی نہیں ہوتی کہ فلاں مسالہ کوئی نہیں تھا۔ خامن اس کی بات سن رہا ہے، ادھر وہ ایئر ہوسٹ ہے، وہ بھی کھانا بانٹ رہی ہے، اپنی مرضی کا لباس نہیں پہن سکتی۔ اس کو جب ٹریننگ دی جاتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تو نے معاذ اللہ چست لباس پہننا ہے، میک اپ تو نے کر کے رکھنا ہے، اور کوئی بدتمیز ترین لڑکا تیرے ساتھ بدتمیزی بھی کرے تو نے جواب میں بولنا نہیں، جی جی کرنا ہے، اس لیے کہ ہماری ایئر لائن کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ اب لڑکے اس کو بلا رہے ہیں، پھپتیاں کس رہے ہیں، وہ کہتی ہے میں بڑی سیانی ہوں، لاکھ روپیہ کماتی ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے۔ ایمانداری سے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا، وہ بی بی جو گھر میں کھانا تقسیم کرتی ہے اس کی عزت زیادہ ہے، جہاں جو جہاز کے اندر کھانا تقسیم کر رہی ہے اس کی عزت زیادہ ہے۔ یہ اپنے دل سے بی بی کہہ رہی ہے میں لاکھ کماتی ہوں، یہ تو خامد مجھے 10 روپے دیتے ہوئے 100 دفعہ باتیں کرتا ہے، تجھے پیسے تو تیری جیب میں اس طرح نہیں آ رہے، لیکن جو عزت تجھے گھر میں نصیب ہو رہی ہے، جو عزت تجھے گھر میں نصیب ہو رہی ہے۔ کسی بزرگ سے کسی نے کہا تھا کہ جناب دنیا میں روٹی کھانے کا مزہ کب آتا ہے؟ تو انہوں نے کہا روٹی کھانے کا مزہ تب ہی آتا ہے جب اماں تندور پہ روٹیاں لگا رہی ہوتی ہے۔ اماں تندور پہ روٹیاں لگا رہی ہوتی ہے اور بڑے بڑے بادشاہ بھکاری بن کے کھڑے ہوتے ہیں، اماں ایک گرم گرم روٹی دینا، وہ لطف ہے، وہ ذائقہ ہے۔ میرے بھائی عورت جب تک گھر کی 4 دیواری کے اندر رہتی ہے وہ محفوظ رہتی ہے، وہ باوقار رہتی ہے، اور جب وہ کہتی ہے نہیں نہیں میں برابر نکلوں گی، میں کماؤں گی، آپ دیکھ لیں ٹریننگ دی جاتی ہے عورتوں کو ہوٹلوں کے اندر، پاکستان میں، پنجاب میں، ہمارے دیہاتی ماحول میں اب ہوٹلوں کے اوپر ویٹر کا کام عورتیں کرنے لگی ہیں، عورتیں بیٹھتی ہیں، کام کرتی ہیں، ان کو حکم ہوتا ہے، صبح ٹریننگ ہوتی ہے کہ کوئی آدمی جتنی بھی بدتمیزی کرے تم نے بولنا نہیں۔ او خدا کے بندو، او میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، یہ تمہاری عزت نہیں، یہ تمہیں رسوا کیا جا رہا ہے، یہ تمہیں ذلیل کیا جا رہا ہے۔ صابن کا اشتہار ہے اور تصویر بی بی کی، شیمپو کا اشتہار ہے تصویر بی بی کی، سیمنٹ بیچا جا رہا ہے اور تصویر بی بی کی، توہین ہوتی ہے تمہاری صبح و شام، اور تم اسے اپنی عزت سمجھتی ہو، تم اسے اپنا وقار سمجھتی ہو۔ عزت کیا ہے؟ آمنہ کے لال، حضرت عائشہ کے سردار، سیدہ فاطمہ زہرا کے بابا، میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ، جو بی بی اللہ کے قریب ہونا چاہے، جو رب کا قرب پانا چاہے، جو اللہ کی ولیہ بننا چاہے، مجھے کوئی نسخہ بتا دے میں عورتوں کو بتاؤں۔ تو میرے حبیب نے فرمایا جو بی بی جتنا گھر کے اندر رہے گی، جتنا گھر کے اندر رہے گی، جتنا گھر کے اندر رہے گی، اتنا ہی وہ اپنے رب کے قریب ہوتی جائے گی، اتنا ہی اللہ کا قرب پاتی جائے گی، اتنا ہی رب کریم کی ولیہ ہوتی جائے گی، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی قرب کی منازل طے فرمائیں گے۔ جتنی وہ گھر کے اندر رہے گی اتنی اللہ کے قریب رہے گی، اور جتنی سج دھج کے باہر نکلے گی، جتنی صبرے گی، اتنی وہ اللہ سے دور ہوتی جائے گی۔ جتنے قدم اس کے گھر سے دور نکلیں گے اتنے ہی قدم اس کے اللہ کے قرب سے دور ہوتے جائیں گے، اتنے ہی قدم۔ مائیں تمہاری دعائیں قبول ہوں گی،
मेरी माओ तब कबूल होंगी जब तुम घर में रहोगी। बेटियों, रब करीम का कुर्ब उस वक्त नसीब होगा जब तुम घर के अंदर रहोगी। तुम भाई के लिए मांगोगी तो अल्लाह तुम्हें देगा, बेटे के लिए मांगोगी तो अल्लाह तुम्हें देगा, शोहर के लिए मांगोगी तो अल्लाह तुम्हें देगा। अगर चाहती हो कारोबार बढ़े, अगर चाहती हो रिस्क में बरकत हो, अगर चाहती हो तुम्हारे घरों में अमन हो, सुकून हो, जो तुम मांगो अर्श का मालिक तुम्हें अता करे। तो फिर मेरे रसूल ने नुस्खा बतलाया है, फिर मेरे करीम ने बतलाया, घरों में बैठी रहना, जितनी घरों के अंदर रहोगी उतना ही अल्लाह ज्यादा दर्जा अता फरमाएगा, तुम्हारी दुआएं कबूल करेगा, तुम्हारी इल्तिजाएं अल्लाह मानेगा। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, औरत के साथ जो जुल्म इस मुआशरे में हो रहा है, बेपर्दगी का तूफान है, तूफान है बेपर्दगी का। एक बुजुर्ग थे, दरवेश से, सादे से, वो आई साहब के पास अक्सर आया करते थे। तो थे बड़े सादे और थे बड़े नेक, बड़े हुए नहीं थे, जाग रहे हैं आप हज़रात, नेक बड़े थे। तो एक दिन ना पर्दे पे बहस हो रही थी, बैठे थे कुछ लोग तो बात कर रहे थे, कह रहे थे कि जनाब औरत को निकाब पहनना चाहिए, बुर्का ओढ़ना चाहिए, कुछ कह रहे थे टोपी वाला बुर्का अच्छा है, कुछ कह रहे थे फलां ज्यादा अच्छा है, बातें हो रही थी। कोई आयत पढ़ रहा था, कोई हदीस पढ़ रहा था, उलमा बाबा जी सादे से बीच में बैठे थे। मैंने उनकी तरफ तवज्जो की, मैंने कहा बुजुर्गो आप भी तो कोई जवाब देना। कहने लगे मौलवी साहब मुझे हदीसें नहीं आती। कहने लगे मुझे आयतें और हदीसें, मुझे नहीं आती आयतें और हदीसें, पर पर्दा बड़ा जरूरी है, ये मेरी अकल में बात आ गई है। तो मैंने कहा वो किस तरह? कहने लगा ये तो छोटे से बच्चे की भी अकल में आ जाती है। मैंने कहा साहब हमें भी समझा दें, चले हमें को बात मिल जाए, आप चले, अगर आपने इल्म नहीं पढ़ा तो उम्र तो आपकी ज्यादा है ना, आपने बुजुर्गों से बातें सुनी है। तो कहने लगे बेटा मेरा छोटा सा पोता है, वो बाजार से टाफी खरीद के लाता है, अगर टाफी के ऊपर से कागज उतार देता है ना तो टाफी में मक्खियां बैठनी शुरू हो जाती है, टाफी पे मक्खियां बैठ जाती है। जब तक उसके ऊपर वो लिफाफा रहता है, कागज रहता है, उस पे मक्खियां, अल्लाह करे आपको समझ आए, अल्लाह करे आपको समझ आए, अल्लाह करे उस दरवेश की बोली टकरा जाए। कहने लगे जब तक तो उसके ऊपर कागज रहा तब तक उस पे मक्खियां, और जब उसके ऊपर से कागज उतर गया तो मक्खियां बैठ गई। कहने लगे 4 साल का मेरा पोता, मैंने मिन्नत कर दी कि खा लो। कहने लगा मैं नहीं खाता, इस पे मक्खियां बैठ गई है, मैं नहीं खाता, गंदी हो गई है, मैंने ये टाफी नहीं खानी। कहने लगे मैं बूढ़ा आदमी दोबारा दुकान पे गया, जद्दोजहद करके नई टाफी लाया, बेटे को कहा खा लो, अब उसने खाई। कहने लगे मुझे समझ में आ गई, जो बीबी पर्दा करेगी उस पे मक्खियां नहीं बैठेगी, जो औरत पर्दा करेगी उस पे मक्खियां, और अगर उस पे मक्खियां बैठ गई तो फिर वो किसी के लिए काबिल कबूल है। और अगर पर्दे में छुपी रही, अगर पर्दे में छुपी रही, और भाई कीमती चीजों को गुलाब चढ़ते हैं, किसी ने कभी केमिस्ट्री गुलाब पे नहीं छुपाई, फिजिक्स नहीं छुपाई, कभी किसी शायर अदीब ने अपना लिखा हुआ शायरी का कलाम नहीं छुपाया। गुलाब जब भी चढ़ता है कुरान पाक को ही चढ़ता है। मेरे भाई करोड़ों और अरबों और खरबों का मकान बना के लोग उसको गुलाब नहीं चढ़ाते, गुलाब जब भी चढ़ता है बैतुल्लाह को ही चढ़ता है। जो चीज कीमती होती है वो गुलाब पे होती है। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, अगर तुम अपने आप को कीमती बनाना चाहती हो तो गुलाब में छुप जाओ, तुम्हारी कीमत बढ़ जाएगी, तुम्हारा वकार बढ़ जाएगा, तुम्हारी असमत बढ़ जाएगी। मेरे हबीब ने फरमाया जितनी घर के अंदर रहोगी, दुनिया तो दुनिया रही, अल्लाह की नजर में तुम्हारी कीमत बढ़ जाएगी, रब करीम की निगाह में तुम्हारा वकार बढ़ जाएगा, अल्लाह की नजर में तुम्हारी अजमत बढ़ जाएगी। और जब औरत निकलती है, जब वो घर से निकलती है, मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया औरत छुपाने की चीज है, छुपाने की चीज है, छुपाने की, ये कीमती है, ये खजाना है, इसे छुपा के रखो। फरमाया जब ये घर से निकलती है, फरमाया और कोई देखे ना देखे, शैतान उसे देखता है, शैतान वसवसा अंदोजी करता है, शैतान उसे देखता है। और हबीब करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब बात करते थे, जब लफ्ज बयान करते थे, मोहताज जुमले बोलते थे, बड़ा कम, रहमतल लिल आलमीन नबी की जुबान से बड़ा कम सख्त जुमले निकलते थे। मेरे हबीब ने लफ्ज अदा किए, सख्त जुमले। मेरे करीम ने फरमाया जो औरत, ये जो माए बहनें सुन रही हैं, खुदारा आगे पहुंचाएं, आप भी घर में जाएं तो ये वाला आवाज अपने घर में पहुंचाएं, सुनाएं, खुदारा सुनाएं, खुदारा। रोज एक कयामत टूटती है और मेरे भाई लाखों इज्जतदार लोग अपने तकिए पे मुंह रख रख के रोते हैं, इसलिए कि वो बच्ची जिसके बारे में कहते थे हमें एतबार है, एतबार, एतबार का लफ्ज बोल के बाप जो जुल्म करता है अपनी बेटी पे,
भाई एतबार का लफ्ज बोल के जुल्म करता है बहन पे, एतबार का जुमला बोल के ज्यादती करते हैं हम अपनी जानों पर। हजरत जुनैद बगदादी सूफिया के सरखील सूफिया के, उनसे एक शख्स कहने लगा मुझे बेटी पे एतबार है, मैं उसको फलां जगह दाखिल ना करा दूं, पढ़ ले। आप फरमाने लगे तुझे एतबार है तो क्या अल्लाह के रसूल को एतबार नहीं था? ये तूने कैसा लफ्ज बोला? तुझे एतबार है, नबी पाक को नहीं था? मेरे महबूब के पास हजरत आयशा सिद्दीका बैठी थी, और वो बीबी जिसको कुरान कहता लस्तुन्ना कहदम मिनन निसा, तुम्हारे जैसी दूसरी कोई हो सकती नहीं। मेरे महबूब के पास हजरत अफसा बैठी थी, जनाबे सौदा बैठी थी। इससे बढ़कर भी किसी को एतबार होगा जिनको कुरान कहते हैं जैसी दूसरी हो ही नहीं सकती। हजरत अब्दुल्ला बिन मक्तूम नाबीना से अभी आए। ओ भाई नाबीना, दिल की आंखें खोल के सुनो, नाबीना से अभी नाबीना आंखों से नजर नहीं आता। हुजूर की बारगाह में आए, मुझे एतबार है बेटी पे, मुझे एतबार है, संदल की बनी हुई बेटी है, हूर है तेरी बेटी, उसके करीब गुनाह नहीं जाता। ये तू ज्यादती कर रहा है अपनी बेटी पे, ये जुमला बोल के तू जुल्म कर रहा है, तू जालिम और फाजर हो गया जब तूने ये कहा कि मुझे एतबार है। मेरे हबीबे पाक से बढ़कर किसको एतबार होगा? मेरे करीम रसूल सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत आयशा थी, हजरत अफसा थी, हजरत सौदा थी, अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम नाबीना आए तो मेरे नबी ने फरमाया बीबियों पर्दा करो। बीबियों बोल के बताइए, बीबियों, सारे बोलिए बीबियों। अल्लाह करे ये आवाज गूंज जाए पूरे मुआशरे में, बीबियों। मेरे नबी ने जुमला कहा बीबियों पर्दा कर लो, पर्दा करो, नजरें झुकाओ, नकाब ओढ़ो। एक ज़ौजा बोली हुजूर उन्हें तो नजर नहीं आता, वो तो बेचारे नाबीने हैं। तिरमिजी में हबीबे पाक के लफ्ज सुनिए, या रसूल अल्लाह उन्हें तो नजर नहीं आता। मेरे रसूल ने फरमाया तुम्हें तो नजर आता है ना, तुम तो अंधी नहीं ना, वो एक मर्द आया है, वो एक सहाबी आया है, तुम्हें तो नजर आता है, तुम्हारी आंखें तो है, उसे फितना आए ना आए तुम्हें नजर आता है। खबरदार पर्दा करो, आंखें झुकाओ, चेहरों पे नकाब डालो। हजरत जुनैद बगदादी फरमाने लगे अगर मेरे रसूल पाक अपनी अज़वाज को कहते हैं पर्दा करो और तू कहता है मुझे एतबार है, अगर नबी पाक अपनी बेटी हजरत फातिमा को कहते हैं पर्दा कर, तू कहता है मुझे एतबार है। जनाब जुनैद बगदादी मजीद बोले, आप फरमाने लगे अगर हसन बसरी पढ़ाने वाला हो, राबिया बसरी पढ़ने वाली हो और बीच में कुरान पाक पढ़ा हुआ हो, पढ़ाने वाला हसन बसरी, पढ़ाने वाले हसन बसरी जिन्होंने मौला अली शेर खुदा की सोबत पाई, जिन्होंने उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा के घर में परवरिश पाई, फरमाया पढ़ाने वाला हसन बसरी, पढ़ने वाली राबिया बसरी, वो बीबी जो दुआ मांगे तो अल्लाह मुर्दा ऊंट को जिंदा फरमा दे। फरमाया पढ़ाने वाला हसन बसरी हो, पढ़ने वाले राबिया बसरी हो, और जो पढ़ा जाए वो कुरान हो। फरमाया कसम अल्लाह की इज्जत की, मैं फिर भी उन्हें पढ़ने पढ़ाने की इजाजत नहीं देता, मैं फिर भी उन्हें तन्हाई में बैठने की इजाजत नहीं देता, मैं फिर भी उन्हें अकेले रहने की इजाजत नहीं देता, इसलिए कि ये हसन बसरी हैं और मना करने वाले इमामुल अंबिया हैं, इसलिए कि ये राबिया बसरी हैं और मना करने वाले सैयदुर रुसल हैं। खबरदार फिर भी इजाजत नहीं। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम बोले, हुजूर की बारगाह में सहाबा ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई नेक आदमी किसी नेक औरत के साथ बेपर्दा हो, नेक आदमी वो पीर गुनाहगार नहीं जिसके पास बीबियां जाती हैं, वो गुनाहगार नहीं, वो तो मुजरम है, वो खाली गुनाहगार नहीं, वो तो पापी है, वो खाली गुनाहगार नहीं, वो तो दीन का डाकू है, डाकू, वो तो फासिक है, वो तो दीन की हदें तोड़ने वाला है, वो तो उसको तो घसीटा जाएगा क़यामत के दिन, जो औरतों से बेपर्दा मिलता तो घसीटा जाएगा। लेकिन सवाल ये है वो खामद किधर होता है जिसकी बीवी पीर के पास अकेली जाती है? सवाल ये है वो भाई किधर होता है जिसकी बहन पीर के पास अकेली जाती है? सवाल ये है बेटा किधर होता है जिसकी अम्मा अकेली जाती है? मेरे नबी रहमत नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सरवर कौन मका सय्याह लामका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आली मर्तबत में सहाबी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, अगर नेक हो बंदा, बीबी भी नेक हो, तो एक में बैठ सकते हैं? आला हज़रत ने फरमाया अगर औरत दीन सीखने चाहे, पीर के पास जाए तो अपने खामद के साथ जाए, अपने भाई के साथ जाए, फिर भी पर्दे में बैठे, दूर बैठे, आवाज के साथ बात को समझे, लेकिन उसको तनाई करने की इजाजत किसी को भी इजाजत है, वो चाहे जो मर्जी भी हो, कोई भी हो, कोई भी हो, बड़ी खुली बात कर रहा हूं। मेरे हबीबे पाक से पूछा हुजूर अगर मर्द औरत नेक हो
پھر بھی تنہا نہیں بیٹھ سکتے؟ میرے محبوب نے فرمایا اگر زکریا کے بیٹے یحییٰ ہوں اور عیسیٰ کی والدہ مریم ہوں تو پھر بھی میں انہیں تنہا رہنے کی اجازت نہیں دیتا، پھر بھی انہیں تنہا رہنے کی میں اجازت نہیں دیتا، پھر بھی اجازت نہیں ہے۔ جب میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پابندی لگا دی، جب بات حضرت حسن بصری اور رابعہ بصری کی آ گئی، جب بات جناب مریم سلام اللہ علیہا اور جناب سیدنا زکریا علیہ السلام کی آ گئی، جب یہاں تک بات پہنچ گئی تو پھر تو ماڈرن ہے، پھر تو زیادہ اعتبار والا ہے کہ تیری بیٹی یونیورسٹی ڈرائیور کے ساتھ جاتی ہے، پھر تو نے کہاں سے وہ اس کے اندر نور بھر دیا ہے کہ تیری بیٹی اکیلی گھومتی ہے، پھر کہاں تو نے یہ بات سمجھ لیا ہے کہ تیری بچی جہاں مرضی تنہا رہتی ہے، پھر تو کہاں سے وہ قوت لایا؟ یہ تعلیم ہے۔ اقبال نے کہا یار مشرق ہوس میں غلطا شباب اریاں شراب عیسیاں، اسے بھی دیکھو گری کے عیسیاں، ہم ایسی تہذیب کیا کریں گے؟ اور اقبال کہنے لگے تمہاری تہذیب خود اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی، اس لیے کہ جو شاخ نازک پہ بنے گا آشیانہ وہ ناپائیدار ہوگا۔ میرے بھائی ہم لوگ پہلے ہاتھ میں آگ کا انگارہ دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں بیٹے تو نے جلنا نہیں، ہم پہلے اس کو ساری سہولیات دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں تو نے بگڑنا نہیں۔ میرے نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بی بی بن سور کے بازار جائے، میری طرف دیکھیں، آنکھیں کھول کے دیکھیں، یہ حدیث آپ نے سنانی ہے، انشاءاللہ بولیے، سنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، بول کے انشاءاللہ کہیے آپ کو ثواب ہوگا، سنائیں گے انشاءاللہ۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت بن سور کے بازار جائے، اب تو خیر بیویاں برقع پہن کے جاتی ہیں، برقعے پہ بھی کڑھائی کی گئی، برقعے پہ بھی کام کرایا، برقعے پہ جو کام اور نقش نگاری ہوئی ہے وہ 10,000 کی ہے۔ برقع پردے کے لیے پہنا تھا، دکھانے کے لیے۔ یہ کیسا برقع ہے کہ اس نے برقع بھی پہنا ہوا ہے اور برقع بھی اس نے فیشن والا پہن لیا ہے؟ یہ کس طرح کا؟ اس تو پردے کو پردے کی ضرورت پڑ گئی۔ یہ کیسا پردہ ہے کہ جو پردے کو پردے کی ضرورت ہے؟ برقع تو اس لیے ہوتا ہے کہ مجھے دیکھے کوئی نہ، اور اس نے تو پہنا ہی اس لیے کہ ذرا لوگ دیکھیں تو صحیح میں نے کتنا قیمتی پہنا ہے۔ اس حجاب کو حجاب کی ضرورت پڑ گئی۔ میرے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا بلا ضرورت، عورت کو اجازت ہے بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس جائے، عورت کو اجازت ہے ضرورت پڑ جائے گھر میں سودا سلف نہ آتا ہو تو لینے چلی جائے، عورت کو اجازت ہے اگر گواہی کی ضرورت پڑ جائے تو پردہ کر کے قاضی عدالت کے پاس گواہی دینے جائے، عورت کو اجازت ہے حج پہ جائے، عورت کو اجازت ہے عمرے پہ جائے، عورت کو اجازت ہے کہ اگر کسی وقت جہاد کے لیے عورتوں کی ضرورت پڑ گئی تو حضرت فاطمہ اور جناب عائشہ کی سنت ادا کرے جہاد کو جائے۔ لیکن اگر عورت موج کرنے جائے اور روز گئے وہ دیکھیں نا فلاں پارک میں تھے آپ تو کبھی گئے ہی نہیں، فلاں جگہ تھے آپ کے پاس تو فرصت ہی نہیں، فلاں میری سرگودے والی بہن کا خامن تو روز لے کے جاتا ہے آپ نے تو کبھی توجہ نہیں فرمائی۔ روز پیغام دیتی رہے۔ میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بی بی بن سور کے بلا ضرورت بازار جائے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک قدم وہ اٹھائے گی تو اس پر اللہ کی لعنت برسے گی، فرشتوں کی لعنت برسے گی، زمین والے لعنت برسائیں گے، آسمان والے لعنت برسائیں گے۔ اور میرے حبیب بولے تو فرمایا جب اللہ کی لعنت برسے گی تو میں بھی اس بی بی پہ لعنت ہی کروں گا جو بی بی بن سور کے جائے۔ اور آگے سن لیں، میرے حبیب نے فرمایا اگر اس کا خامد راضی ہو اس کے بن سور کے بازار جانے پہ، آپ ناراض ہو جائیں، اللہ کرے اس بات پہ ہو ہی جائیں اور اللہ کرے بدل جائے نظام، جو خامد خود میک اپ کرا کے تیار کرا کے پارٹی میں لے کر کے جائے، جو سامنے والی فرنٹ سیٹ پہ خود بغیر نقاب کے اس کو بٹھائے، جو موٹر سائیکل کی پشت پہ خود تیار کرا کے بٹھائے، اور جو خود کہے تو چلی جانا جا، تو شادی بھی تو دیکھا، فلاں کام بھی تو کرا، میں آزاد ہوں۔ میرے حبیب نے فرمایا جس کی بیوی بن سور کے جائے، جس کی بیوی میک اپ کر کے جائے، چیلم پہ بھی بیوٹی پارلر سے ہو کے جاتی ہے، جس کی بیوی بن سور کے نکلے وہ راضی ہو، وہ خوش ہو۔ بعض ایسے منع کرتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، وہ گناہ صرف عورت کے ذمے ہے، لیکن اگر عورت بن سور کے نکل رہی ہے اور خامد راضی ہے، وہ کہتا ہے ہاں ہم ماڈرن ہیں، ہم جدید دور کے ہیں، ہاں جدت اسی کا نام ہے، ہاں لوگوں کو پتا کیسے چلے گا ہمارے پاس پیسے ہیں، کیسے پتا چلے گا کہ 3 گاڑیاں ایک ابا جی کے پاس ہے، ایک بیٹی کے پاس ہے، ایک بیوی کے پاس ہے، کیسے پتا چلے گا کہ ہم بہت تعلقات والے ہیں، ابا جی فلاں شادی پہ، بیٹی فلاں گھر میں اور بیوی فلاں گھر چلی گئی، ہمارے تعلقات زیادہ ہیں اس لیے ہمیں زیادہ جانا پڑتا ہے۔ میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا عورت بن سور کے جائے، خامد راضی ہو، وہ جتنے قدم اٹھائے گی
اتنے ہی اپنے خامند کے لیے جہنم میں مکان تعمیر کرے گی۔ فرمایا اس کے خامند کے لیے اتنے مکان دوزخ میں تیار ہو گئے، وہ جلایا جائے گا، وہ تپایا جائے گا، وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنے گا۔ اور میں نے شاید آپ کو درجن بار حدیث سنائی ہو، میرے کریم رسول نے فرمایا بی بی ایک ہوگی پر 4 آدمیوں کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ یا رسول اللہ کس کو؟ فرمایا باپ نے پردے کا نہیں کہا تو باپ بھی دوزخ میں جائے گا، اگر بھائی نے پردے کا نہیں کہا تو وہ بھی دوزخ میں جائے گا، شوہر نے پردہ نہیں کرایا تو وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ وہ بیٹا جو کہتا تھا نا 1.25 لاکھ کا موبائل لینا ہے، تو اماں نے گھر کے اندر شور ڈال دیا، مجبور کیا خامد کو، لے کر کے دیا۔ اس بیٹے سے پوچھا جائے گا تو ساری ضدیں اماں سے منواتا تھا، یہ تو نے کیوں نہیں کہا پردہ کر لے؟ اور اب تو بی بی ذرا 40 سال کی ہوتی ہے تو کہتے ہیں میری خیر ہے، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میری خیر ہے، روٹیاں ساری کھاتی ہوں، باقی سارے کاموں میں جوانوں کی طرح ہوں، پردہ نہیں میں نے کرنا، میری خیر ہے، فلانا تو میرے بیٹے کی طرح۔ ظلم کی حد ہے، ظلم کی حد۔ کزن ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے، کزن، وہ کس مصیبت کا نام ہے؟ کہتے ہیں یہ بھائی ہے، وہ بھائی یہ بھائی ہوتا تو اس سے نکاح ناجائز ہوتا، اب چونکہ اللہ نے اس کے ساتھ نکاح کو حرام رکھا ہے تو یہ تمہارا بھائی ہو سکتا؟ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سور نجس العین ہے، کتا بالکل ناپاک نہیں ہوتا، کتا بھیگ جائے تو بعد اوقات ناپاک ہوتا ہے، یا کتے کے منہ سے تھوک نکلے تو ناپاک ہوتی ہے، سور نجس العین ہے، پورا ناپاک، خشک بھی ہو تو ناپاک ہے۔ میرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک سور ہو وہ پہلے ہی ناپاک، اور دوسرا پھر وہ سور گند میں لپٹا ہوا ہو، غلاظت اس سور کو لگی ہوئی ہو۔ فرمایا ایک تو سور جو نجس العین ہے اور پھر وہ گند میں لپٹ جائے، غلاظت میں بھر جائے، اس کے پورے وجود کو گندگی لگ جائے۔ فرمایا وہ سور گندگی اور غلاظت میں لپٹا ہوا تیرے جسم سے لگ جائے تو اتنا برا نہیں جتنا غیر محرم عورت کا وجود تیرے وجود سے لگ جائے تو برا ہے۔ کس قدر تفصیل دی، کہاں سے بات شروع کی اور کہاں میرے نبی نے سکھائی۔ کزن ہاتھ ملا رہی ہے، کزن کے ساتھ بازار جایا جا رہا ہے، کزن کے ساتھ فلاں کام ہو رہا ہے، کزن تو چچا کا بیٹا بھائی ہوتا ہے، اگر یہ سگا بھائی ہوتا تو اس کے ساتھ نکاح ناجائز ہوتا۔ خدا را آ جاؤ، لوٹ آؤ، واپس پلٹو دین کی طرف، لوٹو اس تباہی سے نکلو۔ یہ جو آگ ہے، یہ جو بے سکونی ہے، یہ جو تماشا ہے، یہ لاکھوں کمانے کے باوجود جو بے برکتی ہے، یہ بڑی بڑی فوجوں کے باوجود جو روز میتیں اٹھتی ہیں، یہ جو روز جنازے پڑے جاتے ہیں، یہ جو روز بیٹیاں بیوہ ہوتی ہیں، یہ جو روز ماؤں کے سہاگ لٹتے ہیں، یہ ہماری نافرمانیاں ہیں۔ ہم دین کے معاملے میں ہم لوگوں نے نرمی شروع کر دی ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کرنے لگے ہیں۔ میرے حبیب کریم سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا صرف شرمگاہ کا نہیں ہوتا، حضور نے فرمایا آنکھیں بھی زانی ہوتی ہیں، کان بھی زانی ہوتے ہیں، زبان بھی زانی ہوتی ہے، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے۔ صحابہ نے عرض کی حضور زبان کیسے زانی ہوتی ہے؟ فرمایا جو نماز کے باوجود گند بولتا ہے، غلیظ گفتگو کرتا ہے، وہ زبان کا زانی ہے۔ اور فرمایا جو روز گند دیکھتا ہے وہ جتنی مرضی تہجدیں پڑھے وہ آنکھ کا زانی ہے، اور جو گندی باتوں میں لذت محسوس کر کے سنتا ہے وہ جتنا مرضی روز اٹھ کے مسجد میں جھاڑو دے وہ کانوں کا زانی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا آنکھ کا زنا بھی چھوڑ دو، کان کا زنا بھی، بولیے کان کا زنا بھی، زبان کا زنا بھی۔ مسند امام احمد بن حنبل اٹھائیے، ایک صحابی نے عرض کی حضور نماز میں دل نہیں لگتا، میرا قرآن پاک میں دل نہیں لگتا، درود و سلام میں دل نہیں لگتا۔ آمنہ کے معصوم لال نے کیا جواب دیا؟ حضور نے فرمایا جا اپنی نظر جا کے پاک کر لے، اللہ کے نبی کا وعدہ ہے تیرا سجدے میں دل لگنے لگ جائے گا۔ جا اپنی آنکھ کو طہارت دے، وضو کرا، نظروں کو پاک کر، اللہ کے رسول کا وعدہ ہے تیرا قرآن پاک میں دل لگے گا۔ جا کے اپنی نظر کو پاک کر، وعدہ ہے تیری زبان پہ درود و سلام جاری ہو جائے گا، اللہ کا ذکر جاری ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، عورت کا پردہ، عورت کا حجاب دین میں اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز فرض، جس طرح روزہ فرض ہے، جس طرح زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح عورت کا پردہ بھی فرض ہے۔ اگر کسی گھر میں عورت پردہ نہیں کرتی، اس گھر کے مکین سارے اللہ کے حضور جواب دے ہیں۔ میرے حبیب کریم علیہ السلام نے جس عورت کو پسند کیا، جس عورت کی تعریف کی، جس عورت کے بابت میرے نبی نے ارشاد فرمایا، وہ بڑے خوبصورت لفظ ہیں، صاحب احکام القرآن میں لکھے ہیں۔ میرے حبیب پاک نے صحابہ کی محفل سجائی، مجمع کھچا کھچ مسجد بھر گئی۔ حضور نے فرمایا بول کے بتاؤ خیر النساء کون سی ہے، عورتوں میں سب سے اچھی بی بی کون سی ہے، بول کر کے بتاؤ۔
حضرت صدیق اکبر سے لے کر مولا علی تک، حضرت علی سے لے کر جناب بلال تک، حضرت سلمان فارسی سے لے کر عبداللہ مزنی تک، بھرا پڑا ہے مجمع۔ حضور نے فرمایا بولو سب سے اچھی عورت، سب سے اچھی عورت کون ہوتی ہے؟ ایک صحابی کہنے لگے حضور جس کی نماز قضا نہ ہوئی ہو، فرمایا وہ بھی اچھی ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ ایک نے کہا حضور جو خامد کی تابع دار ہو، فرمایا وہ بھی اچھی ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ جو پاک دامن ہو، حضور نے فرمایا تم میری مراد کو۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب سب کے جواب غلط ہو گئے تو میں قد میرا چھوٹا تھا، میں پیچھے بیٹھا تھا، میں گردن جھکا کے پیچھے سے نکل گیا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں بی بی صاحب کے پاس پہنچا، میں نے کہا فاطمہ حضور نے سوال کیا ہے۔ تو حضرت فاطمہ بھی گویا مسکرا کے کہنے لگی علم کے شہر کے دروازے تو آپ ہی ہیں، تو آپ یہاں آ گئے؟ کہا حضور نے سوال کیا ہے اور مجھ سے لے کر ابو بکر عمر عثمان غنی تمام کو کسی کو جواب نہیں آیا۔ حضور نے پوچھا بہترین عورت کون ہوتی ہے؟ بہترین خیر النساء، بہترین بی بی کون ہوتی ہے؟ تو حضرت سیدہ فاطمہ کہنے لگی علی بڑی سادی سی بات تھی، سادی سی بات تھی، سمجھ نہیں آئی؟ کہ فاطمہ بتلا دو اتنی سادی ہے تو۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی سب سے بہترین عورت وہ ہوتی ہے نہ کبھی غیر محرم نے وہ بی بی دیکھی ہو، اگلے جملے بھی یاد رکھنے، نہ کبھی غیر محرم نے وہ بی بی دیکھی ہو، اور فرمایا نہ اس بی بی نے کبھی کوئی غیر محرم دیکھا ہو۔ صرف مرد پہ پابندی نہیں کہ وہ عورت نہ دیکھے، فرمایا عورت پہ بھی پابندی ہے کہ وہ بھی غیر محرم کا چہرہ نہ دیکھے، فرمایا بی بی نے بھی غیر محرم نہ دیکھا ہو، وہ خیر النساء ہے، وہ سب سے اعلیٰ۔ حضرت علی کہتے میں جھٹ سے آیا، پیچھے بیٹھا، بات ابھی جاری تھی، میں نے ہاتھ کھڑا کر دیا، میں نے کہا حضور میں بتاؤں؟ نبی پاک نے فرمایا بتلاؤ۔ تو کہتے میں نے کہا حضور بہترین بی بی وہ ہوتی ہے جس نے نہ کبھی غیر محرم دیکھا ہو اور نہ غیر محرم نے کبھی اسے دیکھا ہو۔ علی فرماتے ہیں میں نے جواب دیا تو میرے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور روئے اور فرماتے ہنستے مسکراتے اچانک صحابہ کے آنسو برسنے لگے، مجمع پہ کیف سا طاری ہو گیا، آنکھیں برسنے لگی۔ ہم لوگ حضور کے رونے پر سکتے میں آ گئے، نظر اٹھائی تو جواب تو میں نے دیا تھا، تعریف میری ہونی چاہیے تھی، شاباش مجھے ملنی چاہیے تھی۔ میرے حبیب نے رو کے آنسو پوچھ کے فرمایا میں تمہیں کہتا نہیں الفاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ واقعی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے، میں تمہیں کہتا نہیں رہتا؟ کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں صحابہ میری طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے علی جواب تو دے، شاباش بی بی صاحبہ کو ملے۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا حضور روئے ہیں تو آنسو میرے بھی چھلک ہی پڑے ہیں۔ فرمانے لگے لفظ میرے ہیں پر سوچ اس بیٹی کے ہے جس کی تربیت محمد عربی نے فرمائی ہے۔ فرمایا جملے میرے ہیں، ناقل میں ہوں، بات میں بیان کر رہا ہوں، لیکن پیچھے سوچ اس نور والی بیٹی کی ہے جس کو اپنے گھر کے اندر رہ کے آنگن میں رکھ کے رسول پاک نے پرورش فرمائی۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں حضرت علی میرے پاس دوڑے آئے اور کہنے لگے فاطمہ چل مسجد، پتہ نہیں حضور کو کیا ہو گیا ہے۔ حضور رو رو کے بحال ہو گئے اور حضور حجرے میں رو رہے اور ہچکیوں کی آواز مسجد میں آ رہی ہے، چل ذرا چل کے حضور کی بات دیکھ کیا ہوا ہے، ہماری تو طاقت نہیں اندر جانے کی۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ جھٹ سے پردہ اوڑا، حاضر خدمت ہوئی، اندر گئیں، کہتی ہیں حضور کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو محبوب بیٹی کے ہاتھ کی ٹھنڈک محسوس کی، سر سجدے سے اٹھایا، فرمایا فاطمہ آ گئی ہو؟ حضور آئی، فرمایا چل بیٹی تو بھی ہاتھ اٹھا اور میری امت کی بیٹیوں کے لیے دعا مانگ، چل تو بھی ہاتھ اٹھا میری امت کی بہنوں ماؤں کے لیے دعا مانگ۔ محبوبہ کیا ہوا؟ میرے حبیب نے فرمایا رات مجھے دکھایا گیا ہے دوزخ میں کچھ بیبیاں ہیں، ان کے بال فرشتوں نے باندھے ہوئے ہیں اور انہیں گرز مار رہے ہیں، وہ چیختی چلاتی ہیں اور مدد کے لیے پکارتی ہیں، وہ بڑی تکلیف میں ہیں۔ تو بی بی صاحب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان کی غلطی کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا وہ باریک دوپٹہ اوڑھتی تھی، وہ باریک دوپٹہ اوڑھتی تھی، ان کے بال چمکتے تھے، غیر محرموں کی نظر پڑتی تھی، انہیں دوزخ میں سزا ملے گی، وہ چلائیں گی چیخیں گی، ان کی مدد کو کوئی نہیں پہنچے گا، چل تو ہاتھ اٹھا دعا مانگ۔ حضرت فاطمہ امت کو پیغام دیتی ہیں پردہ اوڑھ دو، حجاب میں آ جاؤ، اپنے آپ کو رسول اللہ کی بارگاہ میں جھکا دو۔ میرے بھائی آج دن بدن جیسے جیسے لوگ کہتے ہیں ڈگریاں بڑھ گئیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیویوں کا حجاب اتر گیا، سڑکیں بھی بھر گئیں۔ میرے بھائی ہر محکمے میں عورتیں بیٹھ گئیں، ہر جگہ بیویاں آ گئیں، بینک میں عورتیں آ گئیں،
प्लाजो में औरतें आ गई, दफातर में औरतें आ गई, जगह जगह गुनाह के ये अड्डे कायम हो गए। हबीब करीम सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बीबी घर से निकलती है शैतान उसे ताड़ता है, वसवसा अंदोज़ी करता है। औरत नाजुक होती है, अकल की आदी होती है, उसको लोग वसवसे में डाल लेते हैं। पाकिस्तान का तजदिया निगार कहता है अगर 100% पसंद की शादियां होती हैं उनमें 40% लड़के अपने घर वालों को मजबूर करते हैं, 60% लड़कियां मजबूर करती हैं। 60% उनके अंदर ऐसी शैतानियत भरी जाती है, कमजोर अकल होती है, उसे ऐसे बागात दिखाए जाते हैं, उलझ जाती है। और जिस तेजी से ये जाली निकाह होते हैं उस तेजी से तलाक होती है। वो बेटी जो काली चुंगल में फंस के जिद्दत के चुंगल में अपनी मर्जी करते हुए मैदान में निकली थी, सारी जिंदगी का धब्बा लगा के घर बैठ गई। लड़का तलाक दे के भी पाक का पाक ही रहता है, और बेटी की मंगनी भी टूट जाए तो लोग कहते हैं कोई ना कोई बात तो होगी। ऐसे थोड़ी हो जाता है। बेटियों, तुम्हें रुसवा किया जा रहा है। बहनों, तुम्हारी इज्जत से खिलवाड़ हो रहा है। तुम्हें बाजार की जीनत बना के तुम्हारे असल मकाम से तुम्हें गिराया जा रहा है। तुम समझ रहे हो हम जदीद हो गई, लेकिन तुम्हारा नुकसान हो रहा है, तुम्हें रुसवा किया जा रहा है। आओ दरे रिसालत माप पे, आओ मेरे नबी पाक के दरवाजे पे। मेरे हबीब ने फरमाया जिस बीबी में 4 खूबियां हो, कितनी हो जी? ये आपने दुआ कर दी, अल्लाह करे मेरी बेटी में 4 खूबियां आ जाए, अल्लाह करे मेरी बहन में 4 खूबियां आ जाए, अल्लाह करे हमारी घर की मस्तूरात में ऊंचा आमीन कहिए सब में 4 खूबियां, अल्लाह करे भर जाए 4 खूबियां। मेरे हबीब ने फरमाया जो बीबी जरूरियात दीन का इल्म जानती हो, दूसरी खूबी उस बीबी के अंदर ये हो कि वो बीबी अपने खामन को राजी करने वाली हो। तीसरा फरमाया उस बीबी में खूबी ये हो कि अल्लाह के मुहर्रमात का ख्याल रखती हो, हराम में ना पड़ती हो। चौथा फरमाया पर्दे की पाबंद हो। फरमाया जैसे ही वो मरती है अर्श का मालिक उससे हिसाब ही नहीं लेता, उसे बगैर हिसाब किताब ही जन्नत अता फरमा देता है। जो पर्दे की पाबंद हो, खामद राजी हो, मुहर्रमात से बचती हो, फरमाया वो बीबी अल्लाह तबारक व तआला उससे कोई हिसाब किताब बगैर हिसाब के अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल कर देंगे। रब हिसाब नहीं पूछेगा। अल्लाह करे मेरी बेटी भी बगैर हिसाब जन्नत जाए, माएँ बहन बीवियां बगैर हिसाब जन्नत में जाए। अल्लाह करे हम सब के घरों में जितनी औरतें हैं उनसे कोई हिसाब ना लिया जाए, बगैर हिसाब ही जन्नत में जाए। फिर उन्हें पर्दे का पाबंद करो, फिर उन्हें शौहर की ताजीम सिखाओ, फिर उन्हें हराम से बचना सिखाओ, फिर उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का उसवा नूर सिखाओ, फिर उन्हें हजरत आयशा की सीरत पढ़ाओ, फिर हजरत खदीजतुल कुबरा का तरीका बतलाओ, फिर उन्हें रसूलुल्लाह की कनीज़ाएं बनाओ। अल्लाह करे हम यहाँ से जुमा पढ़ के जाएं तो हमारे हाथ में एक बुरका भी हो, हमारे हाथ के अंदर जो है वो एक बड़ी चादर भी हो। अम्मा को कहे अम्मा ये चादर रख, इससे नकाब ओढ़ के निकलना। अल्लाह करे चौधरी साहब सरपंच साहब की पंचायत में कोई ऐसा मुकदमा भी आए जो आके कहे मैं बीवी नहीं रख सकता, ये पर्दा नहीं करती, ये कहीं मुझे भी अजाब में मुब्तला ना करे। अल्लाह करे शौहर इस तरह का गैरतमंद बने, वो कहे खबरदार खबरदार, अगर तू दरवाजे से निकली। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मेरे आला हजरत से किसी ने पूछा था कि हजरत जी बीबी नात पढ़ सकती है? फतावा रज़विया की 14वीं जिल्द, बीबी मिलाद पढ़ सकती है? मिलाद। आला हजरत ने फरमाया अगर बीबी मिलाद पढ़ रही हो, नात पढ़ रही हो और उसकी आवाज गैर महरम के कानों तक जा रही हो, फरमाया उसे सवाब नहीं होगा, उसे हराम काम करने का गुनाह दिया जाएगा। बीबी को मना है, वो नात की आवाज भी औरत का ही नहीं पड़ता, दीन में तो औरत की आवाज का भी पड़ता है। दीन में तो औरत की हजरत सैयदा ज़ैनब, हजरत फातिमा की वो लख्ते जिगर जो मैदान करबला में इमाम हुसैन बराबर की शरीक रही सैयदना इमाम हुसैन के साथ। याह्या बिन मोइन कहते मैं 15 साल तक हजरत ज़ैनब का पड़ोसी रहा हूँ। 15 साल, घर बराबर होता है ना, बंदा बीबी देख ही लेता है। वो बीबी कभी पर्दा डाल के जा रही है दवाई लेने, कभी नजर आ ही जाती है। कहते 15 साल में सैयदा फातिमा की बेटी का पड़ोसी रहा हूँ, मैंने कभी बुरके में छुपी हुई ज़ैनब भी नहीं देखी, बुरके में छुपी हुई ज़ैनब भी कभी नहीं देखी। हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार जनाबे अली मुर्तदा के भाई थे, उनके बेटे के साथ इनका निकाह हुआ था, बीमार हो गई तो हजरत अब्दुल्ला कहने लगे ज़ैनब चल तुझे हकीम के पास ले जाऊं, तबीब के पास ले जाऊं। तो हजरत ज़ैनब कहने लगी आप जाइए मेरा हाल बता के दवाई ले आइए। तो हजरत अब्दुल्ला जाफर तैयार कहने लगे शरीयत में गुंजाइश है डॉक्टर के पास जाने, हकीम के पास जाने की गुंजाइश है, तू चलती क्यों नहीं?
تو حضرت زینب کہنے لگی شریعت میں گنجائش تو ہے پر عبداللہ میری مجبوری یہ ہے کہ میں فاطمہ کی بیٹی ہوں. شریعت میں گنجائش تو ہے پر میری مجبوری یہ ہے کہ میں حسین کی بہن ہوں. شریعت میں گنجائش ہے پر میں حسن کی بہن ہوں. شریعت میں بڑی گنجائش ہے پر لوگ مجھے محمد عربی کی نواسی کہتے ہیں. گنجائش تو ہے پر میں نہیں نہ نکل سکتی، اس لیے کہ جتنا کوئی اپنے آپ کو دین کے قریب جانتا ہے اتنا اس کے پیروں میں شریعت کی زنجیریں زیادہ ہوتی ہیں. تو جناب سیدنا عبداللہ کہنے لگے اگر تو پردہ کر گئی، اگر تو چلی گئی، فرمانے لگے یہ تو اللہ کی مشیت ہے، تو دوائی لا دے تاکہ میں کھا لوں، اور اگر میں چلی گئی تو میں اپنی ماں سے جا کے کہوں گی کہ اماں ساری تکلیفیں میں نے چھاتی پہ برداشت کی ہیں پر میں نے تیرے پردے پر آنچ نہیں آنے دی. میرے بھائی یہ اسوہ نور ہے، یہ اسوہ حسنہ ہے، یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے. میرے حبیب کریم کی بیویوں کا یہ حال تھا. بیویوں کا اپنے گھر کے آنگن میں حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت سودا، جناب حفصہ اپنے سین میں جب بیٹھتی تھی نا تو دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھتی تھی، دیوار کے ساتھ لگ کے دیوار کی طرف. بیبیاں اپنے گھر کے اندر بھی دیوار کی جانب منہ کر کے بیٹھتی تھی. لوگ پوچھتی، بیبیاں پوچھتی کہ اپنے گھر میں بھی دیوار کو منہ کرنے کا مطلب؟ کہتی ہو سکتا ہے کوئی چھت پہ چڑھے اچانک نظر پڑے تو ہم چاہتی ہیں پھر بھی ہمارا چہرہ نظر نہ آئے اسے، پھر بھی ہمارا چہرہ نظر. ہم اپنے گھر کے اندر بھی پابند رہتی ہیں کہ ہمارے چہرے نظر نہ آئے. خدا را بڑے پیسے زندگی میں لوٹائے ہیں، 1000 1500 برقعے پہ بھی خرچ کرو، وہ گھر لے جاؤ، وہ اماں کو بھی دو، بہن کو بھی دو، بیوی کو بھی دو، اس کو کوئی یہ پہن لے. اس لیے کہ جب تو حضرت فاطمہ کے طریقے کا پردہ کرے گی تو تیرے آنگن میں سیدہ زینب کی طرح کی بیٹیاں پیدا ہوں گی، وہ اس سنت پہ چلنے والی بیٹیاں تیرے آنگن میں آئیں گی. خدا را میرے بھائی آج یہ نیت کرو، یہ ارادہ کرو اور اپنے گھروں کو پردے کا پابند بناؤ. اگر ایک بیٹی پردہ دار ہو گئی تو کئی خاندان پردہ دار ہو جائیں گے. اگر ایک بیٹی پردہ دار ہو گئی تو کئی گھرانے سنوریں گے، کئی جگہ پہ نور پھیلے گا. اے عرش کے مالک، اے میرے محبوب کے خدا، تجھے واسطہ ہے میرے محبوب کی بیویوں کا اور تجھے صدقہ حضور کی شہزادیوں کا. اے اللہ اتنا کرم برسا، اتنی رحمت برسا کہ میرے وطن کی بیٹیاں اور میرے وطن کی مائیں بہنیں بچیاں یہ سمجھ جائیں کہ ہماری نجات صرف حضرت فاطمہ کے برقعے میں ہے، حضرت عائشہ کے پردے میں ہے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے حجاب میں ہے. اللہ کرے یہ سمجھ جائیں اور یہ جب بھی سجدہ کریں تجھ سے حیائی مانگیں. یہ تجھ سے جب بھی سجدہ کریں یہ تجھ سے اپنے لیے چادر تطہیر اور پردہ تنویری مانگیں. اللہ کرے مجھ بے عمل کی منہ سے نکلے ہوئے لفظ کسی کے دل میں تاثیر بن کے اترے اور پھر دنیا کے اندر یہ رواج عام ہو کہ ہر کوئی پردہ کرے، ہر کوئی با پردہ ہو جائے. اے اللہ تو تاثیر نازل فرما، اے اللہ تو عمل کی دولت نازل فرما، اے اللہ ہماری بیٹیوں کو عزت کی چادر عطا فرما. ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے. آخر دعا